نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض ہوتا تھا، اس کا تذکرہ کیا، اور یہ اعتراض قرآن میں بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے کہ اے نبی آپ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، قیامت ہے، یہ سب تباہ ہو جائے گا، تو یہ کب ہوگا؟ تو اللہ نے بتایا کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، ہاں یہ ہوگا ضرور، اور ایک دن تمہیں حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ لازمی ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھا نہ جائے کہ تم نے اچھا کیا یا برا کیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا میں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اچھا بن کے آئے اور جو برا بن کے آئے دونوں کو میں سیم کر دوں، مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں؟ میری عدالت میں ایسی دھاندلی نہیں ہو سکتی، یہ ہو نہیں سکتا۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا کہ مجھے سب سے اہم جو آیت لگتی ہے نا قیامت کے بارے میں، سورہ واقعہ کی لگتی ہے یہ آیت۔ عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے اسے پڑھ کے۔ اللہ تعالیٰ جب مردوں کو قیامت میں زندہ کریں گے نا اور حساب لیں گے تو انسان کو توقع نہیں ہوگی کہ یہ بھی ممکن تھا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے آئے لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں، جیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے بس ایسا ہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بھائی جس نے دنیا میں نوٹ چھاپ لیے ٹھیک ہے، بہترین ہے، امریکہ چلا گیا اور باہر کے ویزے لگ گئے اس کے، یا نیشنلٹی مل گئی تو سبحان اللہ وہ تو جنت الفردوس میں چلا جائے گا، یا جس کی صحت اچھی ہو گئی، یا وہی جو آج کل کامیابی کے معیارات سمجھے جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ہماری اصل جو مسائل ہیں وہ یہ نہیں ہیں، ہمارے اصل مسائل کچھ اور ہیں۔ تو پوری دنیا کے اصل مسائل کیا ہے پتہ ہے؟ پوری دنیا میں کس پہ بحث ہو رہی ہے؟ ڈپریشن کا علاج کیا ہے، اسٹریس کا علاج کیا ہے، ٹینشن سے کیسے باہر نکلیں، لائف کو اچھا کیسے بنائیں، صحت کن چیزوں سے اچھی ہوگی، پھر میاں بیوی کے مسائل۔ ہر دوسرا ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے وہ سجیشن دے رہا ہوتا ہے، اس رشتے کو توڑنے سے بچانے کے لیے یہ کریں، جوڑنے کے لیے یہ کریں، برداشت کرنا سیکھیں۔ تو پوری دنیا گھوم پھر کے پھر سیاسی معاملات، اگلی دفعہ کون آ رہا ہے، سیاسی لیڈر بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مہنگائی ختم کروں گا اور آپ کے لیے ہسپتال بناؤں گا، آپ کے لیے اچھے اسکول بناؤں گا، آپ میں اور جاپانیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ایک دن آئے گا پاکستان اور جاپان سیم، ہماری ٹرینیں ٹائم پہ چلیں گی، ٹائم پہ پہنچیں گی، گٹر کے ڈھکن لگ چکے ہوں گے، کسی کو ڈھکن کی شکایت نہیں ہوگی، چرس ختم ہو جائے گی، امن امان شانتی، پھر ہم مریخ اور چاند اور ستاروں پہ کمندے ڈالنے کی بات کریں گے، ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوگا، پھر آپ کی آنکھ کھل گئی، وہ ایک الگ بات۔ لیکن بہرحال یہ دنیا اسی کا نام ہے۔ تو جب قیامت قائم ہوگی نا، لوگ مردے جب اٹھیں گے قیامت کے دن کہیں گے یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ تو مسائل ہی کچھ اور نکلے ہیں بھائی، ہم جن چیزوں کو سمجھ رہے تھے کہ یہ مسائل ہیں، ہر آدمی کے اپنے مسائل ہیں نا، کسی کے 4 مسائل ہیں، کسی کے یعنی استغفر اللہ، پھر تو نہیں یہ میری منہ سے کیسا نکل جاتا ہے، یعنی مختلف لوگوں کے مختلف قسم کے مسائل ہیں، 4 خوشیاں ہیں، سوری مسائل کہہ دیا میں نے، تو مختلف لوگوں کے مختلف قسم کے مسائل ہیں۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہی ہے، کیونکہ ہمارا جو سارا دن گزرتا ہے نا انہی مسائل کے گرد گھومتا ہے، حتیٰ کہ اب حج عمرہ بھی اسی چکر میں ہو رہا ہے۔ عمرہ کریں گے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو شاید بیٹیوں کی رشتہ ہو جائے، عمرہ کرتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں شاید کوئی اچھی جاب لگ جائے، عمرہ کریں گے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب تو سیروزے میں بھی لوگ اس چکر میں نکل رہے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ یار سیروزے میں تجربہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو میں کسی نے مشورہ دیا ہے کہ سیروزے میں نکل کے جاب کی دعا مانگو، تو میں سیروزے میں جا رہا ہوں، جاب کی دعا مانگوں گا۔ میں نے کہا چلو کسی بہانے کوئی اچھا کام کرے۔ تو مسائل بالکل ہمارے الگ ہیں، لیکن پتہ ہے کیا ہے، جب قیامت قائم ہوگی، دیکھو ایک بیچارے کینسر کے پیشنٹ آئے ابھی مجھ سے نا، نماز سے تھوڑی دیر پہلے ملے، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو کس قدر موت زندگی کی کشمکش میں، ایک جوان آدمی 40 سال عمر ہے ان کی، اور کس ہڈیوں میں کینسر جا کے کیسا گھل گیا ہے، آپ نے شاید بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو۔ بھی میں کیا تسلی کا جملہ کہتا اس کو، یہی ہے بھائی کہ یہ دنیا اصل ہے ہی نہیں،
تمہیں اللہ نے اسی میں جنت کمانے کا موقع دے دیا, صبر کرو. ناکام ہے یہ انسان اگر آخرت نہیں ہے. اگر آخرت نہیں ہے تو جو 40 سال میں کینسر کا پیشنٹ ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ ناکام ہے یار. ابھی تو اس کی 40 سال میں انسان, اگرچہ جوانی اس کی ڈھلکنا شروع ہوتی ہے, لیکن تجربہ, پیسہ 40 سال میں ہی آتا ہے عام طور پہ اکثر لوگوں کے پاس. کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ترقی کرتے کرتے. اچھا, بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں یار. ایک بات یہاں بھی یہ رکھو, خواتین میرے بہت خلاف ہو گئی ہیں آج کل, سننا بھی چھوڑ دیا. احمد بھائی نے بولا خواتین بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہیں بیان میں. وہ سمجھتی ہیں میں ظالم ہوں, میں عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہوں, میں عورتوں کو برباد کر رہا ہوں. میں برباد نہیں کر رہا, میں بیلنس بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں کچھ مذہبی اسکالر, کیونکہ عورت ہے کمزور سوسائٹی میں, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. عورت کمزور ہے, فزیکلی بھی کمزور ہے, مینٹلی بھی اس میں وہ برداشت نہیں ہے. اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مرد ظلم بھی کرتے ہیں, یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب چونکہ ہے کمزور نا, تو اب ہمارے بعض مذہبی اسکالرز نے ہر چیز میں عورت کو فیور دینا شروع کر دیا ہے. نفسیات سمجھ گئے نا کیا ہے؟ کیونکہ غریب کو آپ جب بھی, یا کمزور کو جب بھی فیور دیں گے نا, لوگوں کی فین فالوئنگ بڑھے گی, وہ آپ کی طرف آئیں گے. جیسے ایک ریوو والا یا لینڈ کروزر والا جا رہا ہے اور ایک بائک والا آ کے خود ہی کمبخت ٹکرایا اس سے. غلطی کس کی ہے؟ بائک والے کی. آپ بائک والے کو پکڑ کے کوٹیں گے تو لوگ ساتھ نہیں دیں گے آپ کا, سمجھ رہے ہو نا. لیکن آپ ریوو یا لینڈ کروزر والے کو پکڑ کے کوٹیں گے نا, لوگ آ جائیں گے. لوگ کہیں گے طاقتور سے لڑ رہا ہے, وہ تو بیچارہ کیا ہے. یہ ہے, یعنی لوگوں کی ایک نفسیات ہے یہ. حتیٰ کہ آپ لینڈ کروزر والے کو کوٹیں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اپنے بھائی بہن بھی آ کے اسی کو کوٹنا شروع کر دیں. لوگوں کے نا ایسے دماغ ایسا ہو چکا ہے. تو اب سوسائٹی میں چونکہ عورت کمزور ہے, تو جو عورت کو فیور دیتا ہے نا, اس کی فین فالوئنگ مردوں میں بھی بڑھتی ہے کہ یار کمزور کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھتے لوگ کہ یہ آواز جائز ناجائز اٹھا رہا ہے یا جائز اٹھا رہا ہے. اس میں فرق کرنا لوگوں نے کیا کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, چھوڑ دیا ہے. تو اسلام تو اعتدال کا نام ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے معتدل امت بنایا ہے. عورت یقیناً کمزور ہے, اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہیں. مردوں کی نسبت وسیع. نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ مردوں کے حقوق پر کوئی بیان نہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کس کے حقوق کو آپ نے ہائی لائٹ کیا؟ عورت کے حقوق کو ہائی لائٹ کیا. تو جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے؟ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, ان کے ساتھ اچھا ہے. تو لیکن اگر اس میں آپ اعتدال سے تجاوز کرنا شروع کر دو, وہ رائٹس عورت کو دینا شروع کر دو جو فطرت نے بھی نہیں دیے اور اسلام نے بھی نہیں دیے, تو لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ابے ان کو تو عورتوں پہ ترس ہی نہیں آتا, ابے یہ تو خواتین بھی خلاف ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں اکثر بتاتا ہوں بھائی, جہاں اللہ نے عورت کو بہت ساری چیزوں میں فیور دیا ہے, وہاں بہت ساری چیزوں میں مردوں کو بھی فیور دیا ہے. گھر کا سربراہ اللہ نے عورت کو, بولو, نہیں بنایا. کس کو بنایا ہے؟ بلکہ بتاؤں, عورت کو اس لیے تو عورت کے حقوق اسلام نے بہت اہتمام سے بیان کیے ہیں کہ وہ ماتحت ہے. آپ کے حقوق ماتحتوں کے بیان کیے جاتے ہیں, سرپرستوں کے کم بیان کیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو ویسے ہی سرپرست ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وہ تو ویسے ہی کیا ہے, تو جو پاورفل ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کمزور کی مدد کرو. اب ہمارے ہاں کمزور کو پاورفل بنایا جا رہا ہے, اس سے سارا نظام فطرت چینج ہو جائے گا. یعنی ایسے رائٹ اس کو دینا شروع کر دیں کہ وہ مرد کو لگے کہ میں بیوی ہوں اور یہ میاں ہیں, تو پھر معاملہ کیا ہو جائے گا. اب جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو کہہ رہے ہیں عورت پر شوہر کی خدمت نہیں ہے, عورت پر گھرداری نہیں ہے, عورت پر یہ نہیں ہے, عورت پہ وہ نہیں ہے, تو وہ تو عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مرد دیکھے گا کہ اس میں اور میرے میں کوئی فرق رہا نہیں ہے, تو عورت رکھے گا ہی نہیں. وہ کہے گا یار پھر منہ کالا کرو ادھر ادھر جا کے, ٹینشن پالنے کی ضرورت کیا ہے. اب ہمارے یہاں لبرل انٹیاں بولتی ہیں کہ نہ رکھے, ہم لائف کو انجوائے کریں گے, نہ رکھے. تو جو لبرل انٹی ہیں نا, وہ کہتی ہیں نہ رکھے نا, ہم تو اپنی جاب کر رہی ہیں نا. تو لبرل انٹیوں ہی کے تو سارے مسائل ہیں, یہ کتنے ہم تو جاب کر رہی ہے. تو بھائی یہ آپ کے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیا کہ آپ کو آدمی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پھر بھی بندہ رکھنا پڑے گا, وہ شوہر نہیں ہوگا تو بوائے فرینڈ ہوگا.
اور بوائے فرینڈ کا حشر ابھی میں نے آسٹریلیا میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے ولاگنگ میں کچھ چیزیں دکھائی نہیں نا, بتا نہیں سکتے تھے. جو بوائے فرینڈ جو حشر کرتا ہے نا, وہ شوہر سے زیادہ برا حشر کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ پہ بوائے فرینڈ کی اطاعت لازم نہیں ہوتی, شوہر کی اطاعت لازم ہوتی ہے, لیکن شوہر پہ حقوق ذمہ داریاں اللہ نے بہت ڈالی ہیں. تبھی کہا ہے کہ اس کی مان کے چلو, اس فضول آدمی کی, تو اس کی مان کے چلو. تو ابھی آسٹریلیا میں ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک لڑکی آئی اس کے پاس اور کہنے لگی میرے بوائے فرینڈ نے طبیعت سے مجھے استعمال کیا ہے, اس کے بعد مجھے ٹیشو پیپر کی طرح بولو چھوڑ دی. یہ ایک دوسرا پہلو ہے سوسائٹی کا جو ولاگنگ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, ولاگنگ میں ٹرینیں آ رہی ہیں, ایک سیکنڈ لیٹ نہیں ہو رہی. ایک سیکنڈ ٹرین جاپان کی, بہت واقعی بڑا خاندانی قسم کا اسٹیشن تھا, یوں بل کھاتی ہوئی ایسی ٹرینیں. لیکن دوسرا پہلو ہے جو بہت ہی بھیانک پہلو ہے سوسائٹی کا. اتنا بھیانک پہلو ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنا خطرناک پہلو ہے. لیکن چونکہ اگر کوئی شخص لنگڑوں میں پیدا ہو نا, تو وہ سمجھے گا کہ دنیا میں سارے لنگڑے ہی ہوتے ہیں. دیکھو ایک آدمی کی ناک کٹ گئی, وہ ناک والوں میں آئے گا, بولے گا بھائی سب کی ہے میری نہیں ہے, تو احساس کمتری میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. لیکن جب پیدا ہوا ایسے لوگوں میں جن کی سب کی کٹی ہوئی تھی,